مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. آئیے سلسلے کے آغاز میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے عطا کردہ مدنی انعامات سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے، پہلے مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. انشاءاللہ عز و جل بیان اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کروں اور سنوں گا. جو مدنی پھول بیان میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ان پر عمل کی کوشش کروں گا، اول تا آخر بیان سنوں گا. اور جو مدنی پھول لکھنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو کے تحت ان کو لکھ لوں گا. دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 480 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف بیانات عطاریہ حصہ اول صفحہ نمبر 10 پر یہ روایت منقول ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی آج سے قبل کے سلسلوں میں 2 فصلیں مکمل ہو چکی ہیں. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل تیسری فصل کے پہلے شعر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے. قصیدہ بردہ شریف کی تیسری فصل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور اوصاف کے بیان میں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ خصائل حمیدہ اس فصل میں ذکر کیے گئے ہیں. اور نبی محترم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، آپ کی ثنا، آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور جو کوئی اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے منظوم یا منثور یعنی نثریہ کلام کے ذریعے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور خصائل حمیدہ کو ذکر کرتا ہے تو حقیقت میں اس سے اس کے کلام کی زیب و زینت بڑھ جاتی ہے، قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا حسان ابن ثابت شاعر دربار رسالت رضی اللہ تعالی عنہ اسی مدنی پھول کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما مدحت محمدم بمقالتی، ایسا نہیں کہ میں اپنے اشعار کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتا ہوں، حضور کے ذکر کو زینت بخشتا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ جب میں اپنے اشعار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتا ہوں تو اس سے میرا کلام سج جاتا ہے، میرے کلام کو زیب و زینت مل جاتی ہے۔ ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، جو آئے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے۔ تو مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اسی لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت مہتاب حنفیت حضرت العلام الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان حدائی کے بخشش میں ذکر فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی فصل ثالث کا پہلا شعر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے نظم کیا گیا ہے اور آپ کی امت سے محبت کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ چنانچہ صاحب قصیدہ ذکر کرتے ہیں ظلمت سنت من احیا الظلام الى انشتکت قدماہ الدر من ورمی، تو لفظ ظلمت واحد متکلم ہے جس کا مطلب میں نے ظلم کیا، میں نے زیادتی کی، اور لفظ ظلمت یہ ظلم مصدر سے مشتق ہے، اور لغت میں لفظ ظلم کا مطلب وضع الشیء فی غیر موضعی، کسی شے کو اس کی نامناسب جگہ پر رکھنا ظلم ہے، جبکہ ظلم کی شرعی تعریف یہ ہے کہ حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنا اور غیر کی ملک میں اس کی اذن و اجازت کے بغیر تصرف کرنا، جبکہ یہاں ظلم سے مراد والمراد ہا ہونا الترک، چھوڑ دینا، ترک کر دینا ہے۔ تو ظلمت میں نے ترک کر دیا، میں نے چھوڑ دیا، سنتا اس ہستی کی سنتوں کو، تو لفظ سنت یہ ظلمت کا مفعول ہے اور لغوی طور پر سنت کا مطلب ہے طریقہ، جبکہ شریعت میں طریقۃ مسلوکۃ فی الدین، ایسا طریقہ ہے کہ دین میں جس پر عمل کیا جائے لیکن نہ وہ فرض ہو نہ واجب ہو۔ من موصولہ ہے جس کا مطلب جنہوں نے، اور احیا الظلام، ظلام سے مراد تاریک راتیں ہیں، اور احیا یہ رات کی عبادت اور نیند کو عبادت کے لیے ترک کرنے سے استعارہ ہے۔ تو اس مصرع اول کا مطلب یہ بنے گا کہ میں نے
اس ذات کی سنتوں کو ترک کر دیا کہ جنہوں نے میری خاطر راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کی، اپنی نیند کو قربان کیا ہے۔ انشتقت قدمہ الدرہ من ورمی، تو اشتقت اس کا مطلب ہے ظاہر ہو گئی، قدمہ تثنیہ ہے جس کا مطلب قدم مبارک پر، اور الدر کا مطلب تکلیف، من ورمی، ورم کا مطلب انتفاخ یعنی سوج جانا۔ تو فصل ثالث قصیدہ بردہ شریف کی جو مداح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اس کے پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اس ذات کی سنت اور طریقے کو ترک کر دیا کہ جنہوں نے اندھیری راتوں میں شب بیداری فرمائی، یہاں تک کہ ان کے قدمین مبارکین پر ورم کی تکلیف ظاہر ہو گئی۔ تو ورم کی وجہ سے قدمین شریفین سوج گئے۔ میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے شعر میں صاحب قصیدہ نے جو ذکر کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے متعلق، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے عبادات میں کوشش کرنے کا حکم نازل ہوا، تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رات قیام فرماتے، حتیٰ کہ وہ پائے ناس متورم ہو جاتے کہ جن پر ہماری جانیں قربان۔ آخر کار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی اور آپ پر عبادات میں تخفیف فرمائی، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی اے عیوب سے منزہ، اے پیارے حبیب آپ پر قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ اس آیت کے نزول سے پہلے تھی کہ آپ پوری پوری رات جاگ کر عبادت فرماتے تھے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ اپنی جان کو مشقت میں ڈالیں، تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ رہی کہ آپ تہائی رات گزر جانے پر تہجد ادا فرماتے تھے، یعنی خواب استراحت سے بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے۔ اور یہ یاد رہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر علاوہ 5 نمازوں کے فرض تھی، تو گویا امت پر 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم خار امت پر 6 نمازیں پڑھنا فرض تھی۔ تو بعد علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ کانت صلاۃ التہجد فردًا لہ علیہ الصلاۃ والسلام لا لامتہ، کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی نماز تہجد ادا کیجئے جو 5 فرائض کے علاوہ تھی۔ تو یہاں نافلہ کا مطلب ہوگا علاوہ، اور لاکا میں کاف ضمیر خطاب، اس سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھا، اور امت کے لیے پڑھنا نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان میں سب سے افضل نفلی عبادت نماز کی صورت میں نماز تہجد ہے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں تہجد پڑھنے کا بھی ذہن عطا فرمایا ہے، چنانچہ مدنی انعامات کے رسالے میں مدنی انعام نمبر 19 یہ ہے کہ کیا آج آپ نے نماز تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین ادا فرمائی؟ تو یہاں 4 نفلی نمازوں کا ذکر ہے، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین، اور تنظیمی طور پر جو ان 4 میں سے 3 کو پڑھ لے
تو مدنی انعام نمبر 19 پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ تو کاش کہ ہمیں اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے نماز تہجد کی پابندی اختیار کرنے کی سعادت مل جائے۔ کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو رو کر تہجد پڑھنے والے بن جائیں۔ تو رات کو نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے رکعتان یرکعہما العبد فی جوف اللیل الاخیر خیر لہ من الدنیا وما فیہا۔ رکعتان یعنی 2 رکعتیں ہیں کہ یرکعہما العبد فی جوف اللیل، کہ جو بندہ رات کے آخری حصے میں ان کو پڑھے تو یہ 2 رکعتیں خیر لہ من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولولا ان اشق علی امتی لفرضتہما، یعنی میری امت پر اگر ان 2 رکعتوں کا پڑھنا شاق نہ ہوتا تو میں ان دونوں رکعتوں کو امت پر فرض کر دیتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رات کی یہ عبادت افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ چنانچہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں ان قیام اللیالی افضل العبادات، کہ رات کو قیام کرنا یہ افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ لأن اللیل یکون فیہ بین العابد والمعبود خلو من الاغیار، اس لیے کہ رات کے وقت جب بندہ اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اس وقت اس عابد اور معبود کے درمیان غیر حائل نہیں ہوتے۔ تو اغیار سے اس وقت تخلیہ ہوتا ہے۔ وَتَكُونُ فِيهِ الدَّعْوَاتِ، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بندہ اپنے رب سے جو دعائیں کرتا ہے اسرع اجابہ، ان کو قبولیت جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ان العابد فی اللیالی یستحق اجرین، کہ جو بندہ رات کے وقت عبادت کرنے کا عادی ہو وہ 2 اجروں کا مستحق ہے۔ پہلا اجر اس کو نیند ترک کرنے پر دیا جائے گا، اور دوسرا اجر اس کو عبادت کرنے پر دیا جائے گا، باوجود اس کے کہ اس نے نیند بھی ترک کی۔ تو نیند کو ترک کرنے سمیت دوسرا اجر عبادت کرنے پر اس کو دیا جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز تہجد پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں نماز تہجد کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے کچھ برکتیں ہم بھی اس نیت سے حاصل کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نماز تہجد پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو نماز تہجد شروع کر دے اس کے لیے ترک کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ ریاض الصالحین میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جس نے رات کو نماز شروع کی پھر چھوڑ دی، یعنی نماز تہجد پڑھنا شروع کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 136 پر تہجد کے حوالے سے آیات کریمہ ذکر کی گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، اور وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب
گلے کا غل یعنی پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تہجد کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین موجود ہیں۔ تو کاش کہ ان فرامین کو سن کر ہم سب کا ذہن بن جائے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم تہجد کی پابندی کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے حوالے سے جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ 139 پر یہ روایت منقول ہے۔ تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ عز و جل سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو غور سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھان بین کی تو جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اور پہلی بات جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام کو عام کرو اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث پاک میں بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رات کو عبادت کرنا یہ گناہوں کو مٹانے اور جسمانی امراض کو دور کرنے کا سبب ہے۔ چنانچہ جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ 141 پر طبرانی کبیر کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے صالحین کا طریقہ اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے اور جسم سے بیماریاں دور کرنے کا سبب ہے۔ رات کو جو جاگے اپنی اہلیہ کو نماز تہجد کے لیے جگائے، دونوں کی مغفرت ہو جاتی جبکہ وہ نماز تہجد ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ طبرانی کبیر کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو جگاتا ہے، اگر اس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک گھڑی اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش مدنی انعام نمبر 19 پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی تہجد کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے فصل ثالث کے پہلے شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کو جاگ جاگ کر کی ہوئی عبادات کا تذکرہ ہے۔ تو میرا ہر اسلامی بھائی، مدنی چینل کا ہر ناظر اس پر غور فرمائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادات میں اس قدر مشقت اٹھائیں کہ قدمین شریفین متورم ہو جائیں۔ آپ کو امت کا خیال، امت کی مغفرت کا خیال بے چین رکھے، لیکن ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم آپ کی کتنی اتباع کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کہنا مان رہے ہیں، اس پر ہر اسلامی بھائی غور فرمائے۔
تو ہم سب اپنے کردار کو شریعت کے احکام پر پیش کریں. میرے کردار میں کہاں پر خامی ہے، اپنے کردار میں موجود اس خامی کو تلاش کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. تو میرا ہر اسلامی بھائی اور مدنی چینل کا ہر ناظر اس بات کی نیت کر لے کہ راتوں کو اٹھ کر جا کر عبادات کرنے والے، امت کے غم میں رونے والے، امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے والے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور میں اپنا یہ ذہن بناؤں گا کہ میں اپنا کردار سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش کروں گا. جہاں پر مجھے اپنے کردار میں خامی نظر آئے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل کامل بنائے، اور اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مادری ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير